جس کی نیت صرف دنیا کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے معاملے کو اس پر منتشر کر دے گا اور اسے صرف وہی ملے گا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، جبکہ جس کی نیت آخرت کی کامیابی ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا اور اس کا مال و اسباب اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور دنیا اس کے پاس جھک کر آئے گی۔ جی مفتی صاحب، بہت بڑے ایک اہم ترین معاملے کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا کی طلب کرتا ہے اس کے لیے افلاس اور یہ معاملات، اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ دنیا جھک کر اس کی طرف آئے گی۔ کیا فرمائیں گے؟ طلب دنیا اور طلب آخرت، جی یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ایک باعمل اور بے عمل کے درمیان، یا ایک سچے مسلمان اور کافر کے درمیان ہے۔ بے شک، مسلمان وہ ہے کہ جس کی طلب آخرت اس کی دنیا پر غالب ہو، بے شک، اور بے عمل یا کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی دنیا کو آخرت پر غالب کر دیتا ہے۔ اگر ٹوٹلی غالب کر دے کہ اصلاً آخرت کا انکار کر بیٹھے تو کافر ہے، ورنہ بہرحال بے عمل ہے وہ۔ صحیح۔ خطبے کے اس حصے کے اندر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے، فرمایا کہ جو دنیا طلب کرے گا، جی، تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کو دنیا نہیں ملے گی، دنیا مل جاتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، دنیا مل جاتی ہے، لیکن اس کا فقر و افلاس اس کی آنکھوں کے درمیان کر دیا جاتا ہے۔ کر دیا جاتا سے مراد یہ ہے کہ اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، اچھا، اس کی طلب اور اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے اندر موجود مال کے اعتبار سے تو غنی ہوتا ہے، لیکن اپنے دل کے اعتبار سے فقیر اور کنگال ہوتا ہے۔ طلب بڑھتی رہتی ہے، تما جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو رہی، اسی لیے وہی مال اس کے لیے افلاس پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیتا ہے، غم آخرت۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا دیتا ہے کہ دنیا بہرحال مل ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس دنیا جھک کر آتی ہے، لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت بھی اس کو مل جاتی ہے اور دنیا بھی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جو آخرت طلب کرتا ہے ہم اس کی آخرت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور دنیا والے کے بارے میں فرمایا کہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ طلب کو سمجھانے کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ دنیا ضرورت ہے، اس کو طلب کیا جائے، حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت حقیقی ضرورت ہے، اس کی حقیقی طلب ہونی چاہیے، ورنہ دنیا کی طلب بڑھتے بڑھتے آدمی کو نہ دنیا کا رہنے دے گی نہ آخرت کا رہنے دے گی، جبکہ آخرت کا جو طلبگار ہے اسے آخرت بھی نصیب ہو جائے گی اور دنیا بھی بہرحال اس کو مل ہی جائے گی۔